بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز و مکرم عزیز القدر ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی متعدد خصوصیات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی کئی خصوصیات بیان فرمائیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس ماہ مبارک کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے افضل کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اپنے نبیوں پر جتنی کتابیں نازل فرمائیں، ان میں سب سے افضل ترین کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو کب نازل فرمایا؟ ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان مبارک کے اندر۔ اس کے بارے میں دو اقوال پائے جاتے ہیں کہ اس کی ابتدا رمضان مبارک کے اندر ہوئی، یعنی اس کے نزول کی ابتدا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے اتار کر اس کو آسمان دنیا پہ بیت العزہ میں اتارا، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے حسب ضرورت حسب حاجت قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں مکمل طور پر نازل فرمایا۔ تو اس کا ایک معنی یا تو یہی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوئی، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو ہم نے لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پہ بیت العزہ میں اس کو نازل فرمایا۔ اور اس کی طرف قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اشارہ بھی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں اتارا۔ وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس پورے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ۔ تو اس حساب سے یہ بہت عظیم مہینہ ہے کہ اس میں سب سے عظیم اور سب سے افضل کتاب نازل کی گئی۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر، جس طرح ہم نے پہلے بھی بیان کیا، کہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے 8 دروازوں کو، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، اور وہ دعائیں یقینی طور پر قبول کی جاتی ہیں، اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے الصائم حتی یفطر، روزہ دار جو کہ روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، تو جب تک وہ افطار نہیں کرتا تب تک وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ مبارک مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ خصوصاً روزہ دار جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور ہر رات کو اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر بندے کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جس کو قبولیت کا شرف عطا کیا جاتا ہے اور اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ
اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، تعریف سننے کی خواہش نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، رحمتوں والا مہینہ بھی ہے، برکتوں والا مہینہ بھی ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اور جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ جو خصوصیات ہیں اور یہ جو فضائل ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان خصوصیات سے اور ان فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ان فضائل کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔